ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام مرچو تھا۔ مرچو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنے گیا، لیکن اس کو لکڑیوں کے اچھے دام نہیں ملے اور وہ کہنے لگا، بھیا اتنے کم پیسوں میں تو 2 وقت کا اچھے سے کھانا بھی نہیں ملے گا۔ آپ مجھے بہت ہی کم پیسے دیتے ہو۔ میں اتنی محنت سے لکڑیاں کاٹ کر آتا ہوں لیکن ان کے بدلے مجھے پیسے بہت کم ملتے ہیں۔ بھیا تمہاری لکڑیاں ہوتی ہی اتنی کمزور ہیں، دکاندار بولا۔ مرچو نے دکاندار سے کافی بحث و مباحثہ کیا لیکن دکاندار پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، تمہاری لکڑیوں کے بس اتنے ہی پیسے بنتے ہیں۔ تو مرچو بولا، تو تم زیادہ کر دو نا، تمہیں بھی پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے، آج کے دور میں اتنے کم پیسوں میں گزر بسر کرنا بہت ہی مشکل ہے اور میں اپنی زندگی عیاشی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تم پہلے جا کر اچھی لکڑیاں لاؤ، دکاندار بولا، تبھی ان لکڑیوں کا اچھا دام مل پائے گا۔ دکاندار نے بھانپ لیا کہ مرچو کے دل میں لالچ آ چکا ہے اور کافی بحث و مباحثے کے بعد مرچو نے دکاندار سے پیسے لیے اور پیسے لے کر کریانے کی دکان سے سامان لیا اور پھر گھر کو چل دیا۔ گھر پہنچتے ہی مرچو کی بیوی نے کہا، سامان لے کے آئے ہو کہ نہیں؟ اس میں تو بہت تھوڑا سامان ہے، لیکن میں کیا کروں، سارا دن میں تمہارے سامنے محنت کرتا ہوں، میرے پاس جتنے پیسے تھے اتنے کا تو میں سامان لے آیا ہوں اور تم اسی سے فی الحال گزارا کرو، انشاءاللہ میں مزید محنت کروں گا۔ لیکن دن بدن کی اس آپس کی بحث نے اور لڑائی جھگڑے نے مرچو کو بہت پریشان کر دیا۔ اس کے ذہن میں بہت سی مختلف باتیں چلنے لگی۔ اس نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ اب چاہے جو بھی ہو وہ زیادہ سے زیادہ کما کے گھر لائے گا۔ مرچو کے اتنا سمجھانے کے بعد بھی اس کی بیوی پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسے طعنے دیتی رہی اور مرچو نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں دوبارہ چلا جاتا ہوں جنگل اور مزید لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں، لیکن اس کی بیوی نے اسے وہاں جانے سے منع کر دیا کہ آج نہیں، آج بالکل شام ہو چکی ہے، تم صبح ہوتے ہی جنگل کی اور چلے جانا۔ مرچو بولا، اگر تم مجھے روکتی ہو تو میں رک جاتا ہوں، لیکن یہ آئے دن کی لڑائی جھگڑے اور بحث و مباحثے میں بالکل تنگ آ چکا ہوں، تو اب تم مجھے کچھ کھانے کو لا کے دو تاکہ میں سکون سے کھانا کھاؤں اور کچھ دیر آرام کر سکوں، پھر صبح ہوتے ہی میں جنگل کی اور نکل جاؤں گا اور مزید لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا تاکہ دکاندار سے مزید معاوضہ حاصل کر سکوں اور تمہاری ضروریات پوری کر سکوں۔ مرچو کی بیوی یہ سن کر کچھ مطمئن ہوئی اور سوچنے لگی کہ اگر مرچو ابھی بھی اس کی ضروریات پوری نہیں کرے گا تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہ سب باتیں سن کر مرچو بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے بحث مباحثہ کیے بغیر اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی بیوی بالکل بھی نہ سمجھی اور اس طریقے سے لڑائی جھگڑا مزید بڑھتا گیا۔ جب اتنا سمجھانے کے بعد بھی اس کی بیوی پر کچھ اثر نہ ہوا تو مرچو نے گھر سے باہر جانے کا ارادہ کیا اور غصے میں گھر سے باہر چل دیا۔ پریشان حال مرچو اپنی سوچوں میں گم بازار سے گزر رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک آدمی ملا جس نے اسے پوچھا، کہاں جا رہے ہو بھیا اور کیا حال چال ہیں؟ مرچو نے اس سے کہا، بھیا کیا حال پوچھتے ہو، آج کل اس مہنگائی کے دور میں گھر کا گزر بسر کرنا ہی اتنا مشکل ہے کہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ میں ایک غریب لکڑہارا ہوں جو دن رات محنت کرتا ہوں اور کماتا ہوں، لیکن ان لکڑیوں کے بدلے میں مجھے کوئی خاص معاوضہ نہیں ملتا۔ اس آدمی نے اس سے مشورہ دیا کہ وہ جنگل کے بالکل اندر جا کر لکڑیاں کاٹا کرے، وہاں کی لکڑیوں کا تنا بہت اچھا ہے، اس کے بدلے میں شاید اسے بہت اچھا معاوضہ مل سکتا ہے۔ لیکن مرچو نے کہا، جنگل کے اندر جانا کسی خطرے سے باہر نہیں ہے، وہاں تو جنگلی جانور رہتے ہیں، تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آدمی نے کہا، اگر تم اچھا معاوضہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اندر جانا ہوگا۔ اب مرچو کے دل میں بھی لالچ آ چکا تھا کیونکہ وہ گھر کے حالات کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ اس نے جنگل کے اندر جانے کا ارادہ کیا۔ یوں سورج کے نکلتے اور صبح ہوتے ہی مرچو جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔
وہاں دریا کے کنارے اس نے رک کر دیکھا کہ ارد گرد کوئی بھی مضبوط تنے والی لکڑی موجود نہیں تھی۔ وہ کافی پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ اگر وہ آج جنگل کے اندر نہیں جاتا تو اسے خالی ہاتھ ہی گھر جانا پڑے گا، اور گھر جا کے پھر اسے اپنی بیوی کے طنز و طعنے سننے پڑیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اندر چلا جاؤں، مرچو نے سوچا، اور اس کے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے، اور اس کے دل میں لالچ پیدا ہونے لگی کہ اگر میں آج جنگل کے اندر جاتا ہوں تو میں پہلے سے زیادہ معاوضہ حاصل کروں گا اور اچھے تنے کی لکڑیاں کاٹ کر اپنی منہ مانگی قیمت دکاندار سے وصول کر سکوں گا۔ اس طرح مرچو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل کے بالکل اندر پہنچا تو اس نے ارد گرد دیکھا کہ یہاں بھی کوئی خاص لکڑیاں اسے نظر نہیں آئے جن کا تنا مضبوط ہو۔ وہ ہر مضبوط تنے کے درخت کو چھوڑتا گیا اور اس سے بھی مزید اچھے تنے کے درخت کو ڈھونڈنے لگا۔ ایسے دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی، لیکن رات ہوتے ہی اس کے ہاتھوں کچھ نہ آیا اور وہ مایوس ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس چل دیا، کیونکہ اس کو دن سے لے کر شام ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں لالچ کی وجہ سے اسے کوئی چیز بھی اچھی نہ لگی تھی۔ بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں جب بھی ہمارے پاس کچھ تھوڑا بھی ہو تو ہمیں اس میں راضی ہو جانا چاہیے، ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم لالچ کریں گے جو وہ تھوڑا ہے وہ بھی ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔